اکثر ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر دوہرے ہوئے جاتے ہیں اور رب العزت سے شکوے کرنے لگتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے پیچھے اس کی بہترین حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک طاقتور بادشاہ جسے شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا، ایک دن وہ اپنے درباریوں سے الگ ہو کر جنگل کی اتنی گہرائیوں میں نکل گیا کہ راستہ ہی بھٹک گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں ایک قدیم قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بت پرست تھے اور وہ ہر سال اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ایک انسان کی قربانی دیتے تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ بادشاہ نہایت تندرست اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ قربانی سے عین پہلے جب انہوں نے بادشاہ کے جسم کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ بادشاہ کی ایک انگلی پر چھوٹا سا زخم یا داغ ہے۔ ان کا اصول تھا کہ ان کا قربانی کا جانور یعنی انسان مکمل طور پر بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا نقص دیکھ کر انہوں نے بادشاہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ ناقص ہے اور ہمارے دیوتا کو قبول نہیں ہوگا۔ بادشاہ واپس اپنے محل پہنچا تو وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ وہ کتنا قریب المرگ تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ زخم، وہ چھوٹا سا کٹ جس کے لگنے پر وہ بلبلا اٹھا تھا، دراصل اسی نے آج اس کی جان بچائی تھی۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے چھن جانے، کسی نقصان یا کسی ناکامی پر روتے ہیں اور شکوہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہی نقصان ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہی ایمان ہے کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے رب سے اپنی مرضی کا مانگتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو ناراض ہونے لگتے ہیں، جبکہ رب کریم ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے مصائب پر پریشان ہونے کی بجائے رب العزت کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ان کی آڑ میں آپ کو بڑے مصائب سے بچا کر رکھا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔